ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا یہ دیکھیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت تو مقرر کیا ہوا ہے، جو ٹائم مقرر ہے، تو پھر بندہ خودکشی کر لے تو حرام کیوں؟ اب آپ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے موت کا، اور ایک حدیث میں آتا ہے تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر معلق ہے، ایک اٹل ہے۔ معلق وہ جو لٹکی ہوئی ہے، اب آپ صدقہ کریں بری موت ٹل جائے گی، حدیث ہے نا نبی اسلام کی۔ اب آپ کو حادثہ لکھا ہوا ہے، آپ نے ایکسیڈنٹ ہونا ہے، آپ کا لکھا ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگنی ہے، لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے نا جہاز کریش ہونا ہے، لیکن آپ نے کسی کو غریب کو صدقہ کر دیا، خیرات کر دی، تو آپ سے بری موت بھی ٹل جائے گی۔ دعا آپ بہت کرتے ہیں تو وہ بھی بری موت ٹال دیتی ہے۔ اب تقدیر جو اٹل ہوتی ہے، اٹل تقدیر جو ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات جو ہے صدقہ اور خیرات سے اور دعا کی کثرت سے اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا لکھا گیا ہے جی آپ نے خودکشی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی نیگیٹو چیز نہیں بندے کے لیے طے کرتے، بندہ جلد بازی میں خود اپنے لیے وہ سلیکٹ کرتا ہے۔ اب ایک بندے کا لکھا ہے کہ اس نے فوت ہونا ہے، موت اس کی لکھی ہوئی ہے، لیکن اب موت میں بعض چیزیں ایسے غلط عمل ہوتے ہیں، بہت سی کوتاہیاں گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اچھا آپ نے موت ہونی ہوتی ہے لیکن آپ کی غلط ہو جاتی ہے، جیسے خودکشی ہے۔ اب آپ سے کوئی ایسی انسان سے غلطی، جیسے صدقے سے بری چیز ٹل جاتی ہے، ایسے غلط کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کسی کی بددعا، کسی کی آ لگ جاتی ہے کہ بندے کے ساتھ اچھی موت ہونی ہوتی ہے لیکن بری ہو جاتی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ حادثہ ہو جائے، جہاز کریش ہو جائے یا آگ لگ جائے ایسے گھر میں تو وہ بری موت ہے، وہ بھی بعض کا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مارنا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، موت کی مرنے کی دعا نہ کرو، بلکہ جب مرنے والے کے پاس بھی جاؤ، اب پتہ ہے اس نے مر جانا ہے اور وینٹیلیٹر پر ہے، پھر بھی اس کے پاس بیٹھ کر کہو اللہ تمہیں زندگی دے گا، صحت دے گا، لمبی عمر دے گا، خوشیاں دکھائے گا، تم اسے امید دلواؤ، اور وہ بندہ بھی موت کی تمنا نہ کرے تنگ آ کر، بلکہ اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے سہولت مانگے۔ اب جو بندہ خود موت مانگتا ہے اللہ کو سب سے برا لگتا ہے، اس لیے اللہ نے قانوناً کہہ دیا کہ جو خود اپنے آپ کو مارتا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مارنا، آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو مارتے ہیں، آپ کو کچھ مہینوں میں نظر آتے ہیں، یہ اللہ کو پسند مارنا ہے ہی نہیں اپنے آپ کو، چاہے وہ عارضی دنیا میں ماریں، ٹیمپریری، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو یوں ہاتھ مارے سینے پہ، جو رخسار پیٹے، میری امت میں سے ہی نہیں، میرے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں، خالی اتنا ماتم کرنے والے کا تعلق نہیں ہے، اور جو اپنے آپ کو قتل کر دے، جو پسٹل سے وار کر دے، جو خودکشی کر لے، اس کے لیے قانون بنا دیا کہ جس نے ایسا کیا، اگر وہ مریض ہے، مرض کی وجہ سے ڈپریشن یا کچھ اور مرض ہے، اس کو اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور اس سے یہ ہو گیا یا غلطی کے ساتھ ہو گیا، وہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو جان بوجھ کے چھلانگ مار دے دریا میں، سمندر میں، یا پسٹل سے صحیح سمجھتے ہوئے فائر کر کے اپنے آپ کو مار دے، یا زہر پی لے، اس طرح کوئی کام کر لے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، تاکہ اوروں کو عبرت ملے۔ اللہ کا کوئی قانون ہے، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ ایسے نہ کریں، اس لیے اللہ نے قانون سخت بنایا۔ شرک والے کے لیے اللہ کا قانون ہے نہیں بخشوں گا، تم مر گئے شرک میں، کبھی نہیں بخشوں گا، تمہارے پیچھے کوئی 100 کروڑ بار بھی قل اللہ پڑھ دے نہیں بخشوں گا۔ اسی طرح قانون کچھ اللہ کے ہیں، اللہ نے کہا چور کا ہاتھ کاٹو، کیونکہ اور چور جو ہے نا ڈر جائیں گے، خودکشی کرنے والے کو چھوڑ دو، اس کا جنازہ نہ پڑھو، نہیں اس کو بخشوں گا میں۔ اب اس پر اور لوگ اپنے آپ کو نہ ماریں تاکہ خودکشی نہ کریں، یہ اللہ کا قانون ہے جو معاشرے کے لیے ہے، یہ اللہ کا قانون جو ہے نا معاشرت ہے، یہ عوام کے لیے ہے، اس لیے عوام کو میسج دینا تھا اللہ نے کہ تم نے اپنے آپ کو خود نہیں مارنا، اللہ جب چاہے تم مرو گے، بس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔